السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں شوکت احمد خان. میں آپ لوگوں کو جنرل انگلش پڑھاتا ہوں 10th کلاس میں بوائز ہائر سیکنڈری اسکول ہیرل میں. چونکہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اس سے پہلے دا ٹیل آف کسٹرڈ دا ڈریگن کا پہلا پارٹ پڑھ چکے ہیں، وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو چونکہ اس آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا ٹیل آف کسٹرڈ دا ڈریگن، اس کا پارٹ 2 ہے. تو چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں جو یہ پوئم ہے یہ ایک بیلڈ ہے، یعنی بیلڈ وہ پوئم ہوتی ہے جس میں ایک سٹوری کہی جائے. چونکہ یہ ہیومرس بیلڈ ہے، اور اس پوئم میں جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو پوئٹ ہے he tries to ridicule the people who put up the faces of being very brave and courageous, but in times of crisis they prove big cowards. And on the other hand, those who are unassuming and make no proud profession prove their worth when the occasion demands. The students، چونکہ اس کے ہم 3 سٹنزا پڑھ چکے ہیں، ہم ڈسکس کر چکے ہیں ان میں کس طرح سے شاعر نے اپنے ان جو وہ بلندہ تھی اس کے جو وہ ساتھی تھے جو اس نے پیٹس پالے ہوئے تھے، ان کا انٹروڈکشن دیتا ہے شاعر اس میں. تو چونکہ جو اس کا 4th پارٹ ہے وہ ہے suddenly they heard a nest sound and mustard growled and they all looked around. کہ ایک دن کیا ہوا، جو یہ پیٹس تھے وہ اس کسٹرڈ دا ڈریگن جو تھا، ڈریگن ان میں سے بڑا تھا اور جسے مانا جاتا ہے کہ یہ طاقتور بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ جو یہ ڈریگن وہاں پہ نائس سیف کیج کی ڈیمانڈ میں رہتا تھا کہ مجھے سیف کیج میں رکھو، مجھے سیف کیج میں رکھو، اس لیے وہ باقی سب جو انیملس تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. تو پھر ایک دن یہ ہوا کہ سڈنلی دے ہرڈ اے نیسٹ ساؤنڈ. ایک دن اچانک انہوں نے ایک نیسٹ یعنی انوانٹیڈ ساؤنڈ، وہ ایک ناخوشگوار آواز انہوں نے سنی. اینڈ مسٹرڈ گراؤلڈ، جو یہ مسٹرڈ تھا اٹ گراؤلڈ، یعنی جو یہ ڈاگ تھا اس نے کیا کیا، گراؤل مینز دا ڈیپ تھریٹننگ ساؤنڈ میڈ ان دا تھروٹ بائی این اینیمل. یعنی اس نے جو یہ مسٹرڈ تھا اس نے گراؤل کیا، اور اینڈ دے آل لکڈ اراؤنڈ، اور وہ ان سب نے ادھر ادھر دیکھا. میاؤ کرائڈ انک اینڈ او کرائڈ بلندا، یعنی جو یہ انک تھی اور بلندا تھی دونوں نے وہ چلائی. فار دیر واز اے پائریٹ، کیونکہ دیر واز اے پائریٹ، وہاں پہ ایک پائریٹ تھا. پائریٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ کرمنل ہوتا ہے جو عام طور پر سمندروں میں سمندری جہازوں کو یا سمندر میں جو سوداگر ہوتے ہیں ان کو لوٹتا ہے. جو آدمی یہ کام کرے اس کو ہم پائریٹ بولتے ہیں. جو یہ کرے فار دیر واز اے پائریٹ کلائمبنگ ان دا ونڈا، جو انہوں نے اس لیے یہ گراؤل کیا، اور جو یہ انک تھی اس نے وہ بھی چلائی، اور جو بلندہ تھی وہ بھی چلائی، اس لیے کیونکہ وہاں پہ ایک پائریٹ تھا کلائمبنگ ان دا ونڈا، جو ایک ونڈو پہ چڑھ رہا تھا. اور اس پائریٹ کا کیا تھا، پسٹل ان ہز لیفٹ ہینڈ، پسٹل ان ہز رائٹ، اس کے بائیں ہاتھ میں بھی اور دائیں ہاتھ میں بھی ایک پسٹل تھی. تو اینڈ ہی ہیلڈ ان ہز ٹیتھ اے کٹلس برائٹ، اور جو اس نے اپنے منہ میں یا اپنے دانتوں میں رکھی تھی، یعنی اس نے اپنے منہ میں دونوں ہاتھوں میں پستول تھی اور منہ میں اس کے ایک چاقو تھی. چاقو کٹلس ہوتی ہے وہ چاقو جو کنویکس جس کے ایج ہو، یعنی جو اس کنویکس جس میں مطلب وہ شارپ بلیڈ اس کا ہوتا ہے اور کنویکس ٹائپ ہوتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہو. اینڈ ہی ہیلڈ ان ہز ٹیتھ اے کٹلس برائٹ، ہز بیئرڈ واز بلیک، اور اس کی شکل کیا تھی، اس کی جو داڑھی تھی وہ بلیک تھی. ون لیگ واز ووڈ، اور جو اس کی ایک ٹانگ تھی وہ اس کی بنی ہوئی تھی، لکڑی کی بنی ہوئی تھی. اٹ واز کلیئر دیٹ پائریٹ مینٹ نو گڈ، اور یہ صاف وہاں پہ دکھائی دے رہا تھا کہ پائریٹ کا کوئی برا ہی مقصد تھا، یعنی وہ کچھ برا ہی کرنے والا تھا. بلندا پیلڈ اینڈ شی کرائڈ ہیلپ ہیلپ. بلندا بلندا پیلی پڑ گئی ڈر سے، اور وہ چلانے لگی ہیلپ، بچاؤ بچاؤ. بٹ مسٹرڈ فلیڈ ود اے ٹیریفائڈ یلپ، اور جو مسٹرڈ تھا وہ فلیڈ یعنی وہ بھاگا ود اے ٹیریفائڈ یلپ، اس آواز سے ایک خوفناک یعنی دہشت زدہ آواز سے.
آواز نکال کے وہ بھاگا. انک ٹرکلڈ ڈاؤن, جو انک تھی وہ ٹرکل ڈاؤن یعنی وہ نیچے چلی گئی ٹو دا باٹم آف دا ہاؤس ہولڈ, اس مکان کے نچلے والے حصے میں چلی گئی. اینڈ لٹل ماؤس بلنک اسٹریٹجیکلی, ماؤس ہولڈ, اور جو یہ ماؤس تھا وہ بھی اپنے اس بل میں چھپ گیا. بٹ اب جمپڈ کسٹرڈ, اس بار جو یہ انیملز ابھی تک اس ڈریگن کا مذاق اڑاتے تھے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, آج دیکھا جو ہی ایک پائریٹ آیا تو یہ سارے کے سارے وہ کہتے ہیں نا کہ بیگی بلی بن گئی. اور بٹ ایک وہاں پہ رہا تھا, بٹ اب جمپڈ کسٹرڈ, صرف یہ ڈریگن ہی تھا. اس نے وہ اچھلا سنوٹنگ لائک این انجن, اور اس نے آواز نکالی. سنوٹ مینس دا ساؤنڈ میڈ بائی انہیلنگ اور ایکسہیلنگ رفلی. تو اس طرح جب اس نے ایسی آواز کی لائک این انجن, کلیشڈ ہز ٹیل لائک آئرنز دا ٹنجن, اور اس نے اپنی اس ٹیل کو اس طرح سے مارا جیسے کسی کال کوٹری میں کسی چیز کو مارا جائے, یا کسی جیسے آئرن کے بنی ہوئی کسی چیز کو اس کباڑ خانے میں ڈالا جائے. اس جس طرح سے وہاں پہ آواز نکلتی ہے ویسی آواز نے اس سے نکلی, ود اے کلیٹ اینڈ کلینک اینڈ جینگلنگ, اور اس سے یہ ساری آوازیں نکلی, کلیٹرنگ نکلی, کلینکنگ اینڈ جینگلنگ جیسی آواز نکلی. ہی وینٹ ایٹ دا پائریٹ, اور جو یہ تھا, یہ کسٹرڈ تھا یعنی ڈریگن تھا. ہی وینٹ ایٹ دا پائریٹ لائک رابن ایٹ سوم, وہ اس پہ وہ اس نے جمپ لگایا اس پہ, اسی طرح سے جس طرح ایک رابن جو پرندہ ہوتا ہے, جس طرح وہ کسی ورم کو دیکھ کر, کسی کیڑے کو دیکھ کر اس کے سامنے آ جاتا ہے. دا پیرٹ گیپڈ ایٹ بلنڈاز ڈریگن, پیرٹ نے آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف, اس ڈریگن کی طرف دیکھا. اینڈ گلپڈ سم فراگ فرام ہز پاکٹ فلیگن, اور اس نے اپنی جیب میں اس نے سرائی رکھی تھی, وہ شراب کی رائے, اس میں سے ایک دو گھونٹ لی. ہی فائرڈ ٹو بلیٹس, اس نے 2 گولیاں چلائی, بٹ دے ڈیڈنٹ ہٹ, لیکن وہ کسی کو لگی نہیں, یعنی اس ڈریگن کو لگی نہیں. اینڈ کسٹرڈ گابلڈ ہم ایوری بٹ, اور کسٹرڈ نے اس کو کھا لیا, اس کے ہر ایک پیس کو کھا لیا. گابل مینز وین سم ون ایٹ سم تھنگ ہیسٹلی, یا جب کسی کو بھوک لگی ہو کہ وہ جس طرح سے کھاتا اسی طرح سے اس کسٹرڈ نے اس کو کھا لیا. دین ڈیئر اسٹوڈنٹس, جب اس نے اس پورا کام اس کا کام تمام کر دیا, بلندا ایمبریسڈ ہم, پھر جب بلندا آئی شی ایمبریسڈ ہم, اس نے اس کو گلے لگایا, اس کو شاباشی دی. مسٹرڈ لکڈ ہم, اور کتا بھی آیا اور اس کو لک کیا, چاٹنے لگا. نو ون مورنڈ فار دا پائرٹ وکٹم, کسی نے بھی دکھ محسوس نہیں کیا اس پائرٹ کے لیے جو وہاں پہ پڑا ہوا تھا یا جو اس نے کھا لیا تھا. انک اینڈ بلنک ان کلی ڈڈ کیریٹ, جو یہ انک اور بلنک تھی وہ خوشی میں, ان کلی مینس خوشی میں, ڈڈ کیریٹ وہ گول گول چکر کاٹنے لگے. اراؤنڈ دا ڈریگن دیٹ ایٹ دا پائرٹ, اس ڈریگن کے ارد گرد گھومنے لگے جس نے یہ پائریٹ کھا لیا تھا. بٹ پریزنٹلی اب سپوک لٹل ڈاگ مسٹرڈ, دیکھ لو اب پھر سے بولنے لگا یہ مسٹرڈ. یہ ان لوگوں کی ہوتے ہیں, ان کو ہم منافق لوگ بولتے ہیں, جو کسی کے نہیں ہوتے ہیں اصل میں. جب ان کی باری آئی, اب جب اس نے کھا لیا, اب سب کچھ وہ یہ بلا بھی ٹل گئی تھی, تو اس ڈاگ بول اٹھا, I'd have been twice as brave if I hadn't been flustered. میں آپ اس سے زیادہ بہادر تھا یا بہادر ہوتا, یا میں اس سے زیادہ اچھا کام کرتا اس ڈریگن سے, اگر مجھے کنفیوژن نہ ہوا ہوتا. میں اس وقت ڈر گیا, اس لیے. اینڈ اپ سپوک انک اینڈ اپ سپوک بلنک, اور انک اور بلنک بھی بول اٹھے. ویڈ ہیو بین 3 times as brave we think, ہم تو 3 گنا اس سے زیادہ بریو تھے. وی تھنک, ہم سوچ رہے ہیں. اینڈ کسٹرڈ سیڈ, اب دیکھ لو کسٹرڈ کہہ رہے ہیں, آئی کوائٹ ایگری, ہاں میں مان لیتا ہوں, دیٹ ایوری بڈی از بریور دین می, ہاں یہاں پہ ہر کوئی مجھ سے زیادہ بریو ہے. بلندا اسٹل لیوز ان, اس طرح سے یہ کہانی جو تھی کہ اب ڈریگن جو وقت آنے پر جس نے ثابت کر دیا کہ نہیں وہی سب سے بہادر تھا. تو یہ تھی ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ اسٹوری. اس طرح سے شاعر نے یہ کہا کہ جو یہ باقی اینیملس تھے جو دکھاوا کرتے تھے کہ ہم بہادر ہیں,
آج وہ پروو ہوئے کہ وہ بہادر نہیں تھے، بلکہ وہ بہادر تھا جو دکھاوا ہی نہیں کرتا تھا. بلندا اسٹل لیوز ان ہر لٹل وائٹ ہاؤس. بلندا آج بھی اپنے اس چھوٹے وائٹ مکان میں رہتی ہے. ود ہر لٹل بلیک کٹن اینڈ ہر لٹل گرے ماؤس. اپنے اس بلیک کٹن اور اس گرے ماؤس کے ساتھ. اینڈ ہر لٹل یلو ڈاگ اینڈ ہر لٹل ریڈ ویگن. ان کا وہ یلو ڈاگ بھی ان کے ساتھ رہتا ہے، اور لٹل ویگن جو ان کی جو ریڈ ویگن تھی وہ گاڑی تھی. اینڈ ہر ریئلیو ٹرولیو لٹل پیٹ ڈریگن. اور ان کے ساتھ وہ آج بھی رہتے ہیں، وہ ڈریگن بھی انہیں کے ساتھ رہتا ہے. بلندا از ایز بریو ایز اے بیرل فل آف بیئرس اینڈ پلنک چیز لائنز ڈاؤن the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. Dear students, یہ تھی پوئم جو آگڈن ناش نے لکھی ہے. تو اس کے بعد میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں اس کے کوشچنز ڈسکس کروں گا. ٹیکسچوئل کوشچنز میں آپ لوگوں تک پہنچا چکا ہوں پہلے ہی، اور جو ایگزام میں جو کوشچنز آتے ہیں ٹیکسچوئل کوشچنز کے بغیر وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اسٹے ہوم، اسٹے سیف اینڈ تھینک یو.